نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی حدیث مبارکہ ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوتی، فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، خبردار نہیں ہے ایمان اس کے لیے جسے آپ سے محبت نہیں ہے۔ رزقنا اللہ تعالی و ایاکم حب حبیبہ ھذا النبی الکریم، خدا ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اب نصیحت کر کے پھر یہ دعا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اب خطبے کے اندر آگے کیا نصیحت کی جاتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ اکرم الصلاۃ والتسلیم، ان پر اور ان کی آل پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بزرگ ترین درود و سلام ہو۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی حدیث مبارکہ ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی، جو تم نے نیکی کی ہے وہ 1000 سال کے بعد بھی وہ نیکی نیکی ہی ہے، اور 1000 سال کے بعد بھی وہ نیکی نیکی ہی رہے گی، نیکی پرانی نہیں ہوگی۔ فرمایا والذنب لا ینسا، اور گناہ بلایا نہیں جائے گا، گناہ بلایا نہیں جائے گا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، اور ارد گرد دیکھتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن 2 فرشتے جو تمہارے کندھوں پہ بیٹھے انہوں نے لکھ لیا۔ تم کہہ رہے ہو نا کسی نے نہیں دیکھا، جو فرشتے تمہارے کندھوں پہ بیٹھے انہوں نے لکھ لیا ہوا ہے، اور یہ قیامت و دن تمہارے سامنے کر دے، جناب یہ تم نے کیا ہے۔ اس وقت بندے کی عقل حیران ہو جائے گی، عقل دنگ رہ جائے گی، اور بندہ پریشان ہو جائے گا، اور یار یہ میں نے کس وقت کیا تھا؟ یہ اسی وقت کیا تھا جب تم ارد گرد دیکھ رہے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ بھی دیکھ رہا تھا، اور اللہ کے فرشتوں نے فوری لکھ لیا تھا۔ فرمایا والذنب لا ینسا، گناہ بلایا نہیں جائے گا بلکہ لکھ لیا جائے گا۔ جب لکھ لیا جائے گا تو پھر کس طرح بولے گا؟ جو چیز لکھ لیتے ہیں رجسٹر پہ، 10 سال بعد بھی رجسٹر کھولے تو وہ چیز سامنے ہوتی ہے۔ ایک رجسٹر پہ وہ چیز لکھ لی ہے، 10 سال کیا 50 سال کے بعد جو رجسٹر کھولو گے تو وہ چیز سامنے ہوگی۔ تو فرمایا جو گناہ بلایا نہیں جائے گا، تم سمجھ تو کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا ہے، وہ گناہ نہیں رہا۔ فرمایا نہیں، جو فرشتوں نے لکھ لیا وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگے تمہارے سامنے ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا۔ اسے فرمایا گناہ بلایا نہیں جائے گا۔ والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والا نہ مرے گا۔ نیکی کی جزا بھی اللہ نے دینی ہے اور برائی کی سزا بھی اللہ نے دینی ہے، تو اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہ جو کچھ چاہے تو جیسا کرے گا ویسا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ جیسا عمل تو کرے گا رب کی بارگاہ سے ویسا تمہیں اجر ملے گا، اگر نیکی کرے گا جزا ملے گی، اگر برائی کرے گا تو سزا ملے گی۔ اور آگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو تم میں سے ایک ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا، نیکی کرے گا، وہ قیامت والے دن اس نیکی کو دیکھے گا۔ اور آگے فرمایا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، قیامت والے دن اس کو بھی دیکھے گا۔ آگے فرمایا بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، برکت دے اللہ تعالی ہمیں اور تمہارے لیے عظمت والے قرآن میں، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، اور اللہ تعالی نفع دے ہم کو اور تم کو آیتوں اور حکمت والے ذکر کے ذریعے۔ بعدہ تعالی انہ تعالی ملک کریم جواد بر رؤوف الرحیم، بے شک وہ عالی ذات، بادشاہ، کریم ذات ہے، جواد ذات ہے، احسان فرمانے والا، مہربان، رحمت والا ہے۔ حضرات محترم، خطبے کے اندر جو عربی کا خطبہ ہر جمعے آپ کو سنتے ہیں، اس کے اندر یہ آپ کو نصیحتیں کی جاتی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کوشش کریں یہ ترجمہ یاد کریں۔ ترجمہ یاد کریں گے تو جب عربی کا خطبہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم صرف ویسے بیٹھ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے گناہ سے بچ جاؤ، نیکی کر لو، تمہارے کیے کا تمہیں بدلہ ملے گا، اور تمہاری نیکی کبھی پرانی نہیں ہوگی، اور تمہارا گناہ بلا دیا نہیں جائے گا بلکہ لکھ لیا جائے گا۔
تو حضرات محترم یہ نصیحتیں ہر جمعے کو خطبے کے اندر مسلسل کی جاتی ہیں، لیکن ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، تو ہمیں خبر رکھنی چاہیے۔ اچھا، جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننا واجب ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے کہا تھا جی، کسی نے کہا ہے کہ جی جو خطبہ نہیں نہ سنتا عربی کا اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ خطبہ سننا واجب ہے، اگر وہ خطبہ سننا چھوڑے گا گناہ گار ہوگا، لیکن اگر نماز کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کا جمعہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔